بسم الله الرحمن الرحيم. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں محمد آصف چغتائی صاحب، یہ بھی آن لائن ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آصف صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل قادیان اور راہ خدا کی ٹیم کو ہماری سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صدی کے اوپر ایک مجدد کے لیے تجدید دین کے لیے بھیجا، اور 14ویں صدی یعنی کہ 13ویں صدی کے آخر اور 14ویں صدی کے شروع میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے حدیثوں میں بھی بتایا، تو وہ آگے تو مسلمان جو ہیں وہ 125 سال ہو گیا ہے اس چیز کو بھی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 14ویں صدی میں آئے اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام بھی 14ویں صدی میں آئے، لیکن یہ 125 سال زیادہ ہو گیا ہے۔ تو کیا مسلمان کس چیز کے انتظار میں ہیں کہ وہ کس مسیح کے اب یا کس موت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کے بارے میں تفصیل چاہیے تھی مجھے۔ جزاک۔ ویسے تو سوال میں بھی کچھ تھوڑی بہت انہوں نے وضاحت کر دی ہے، تاہم میں محترم زین الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ تھوڑی تفصیل۔ مسیح علیہ السلام نے آغاز میں جیسا کہ اللہ تعالی نے آپ کو فرمایا تھا، آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ وارسلنی ربی لتعید دینہ فجئت لہذا القرن عبدا مجددا، کہ اللہ تعالی نے اپنے دین کی تائید کے لیے مجھے بھیجا ہے اور میں عبد مجدد بن کر آیا ہوں۔ اس طرح بہت سارے القاب اور مناصب سے اللہ تعالی نے آپ کو نوازا۔ بعد میں آپ نے اعلان فرمایا لقد ارسلت من رب رحیم کریم عند طوفان الضلال۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اللہ تعالی نے مناصب دیے، پھر آگے نبوت کے عظیم شان مقام پر فائز فرمایا۔ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا دور یہ ہمیشہ کا دور ہے، اور اس میں خلفاء کے ذریعے سے تجدید دین کا کام ہوتے رہیں گے، اور مزید کسی مجدد کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ جہاں تک لوگوں کے ماننے کا سوال ہے، حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے خود بھی اس کا عرصہ معین فرمایا ہے، 300 سال کا عرصہ معین کیا ہے۔ اب ہم دوسری صدی میں داخل ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت غلام رسول راجگی کا ایک کشف جو ہے نا مجھے یاد آ رہا ہے، کشف یا خواب۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے، گلوب ہے، اور اس میں بہت سارے ممالک نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ اسلامی سلطنتیں اور اسلامی بادشاہ نظر آ رہے ہیں، اور آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ میں 17ویں صدی ہجری میں ہوں۔ گویا اس خواب کو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے 300 سال والی پیشگوئی کو بھی اگر ملا کر دیکھ لیں تو ایک ہی ہے۔ یعنی آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے، انشاءاللہ تعالی بعض پیشگوئیوں میں عالمگیر اسلامی غلبے کے لیے، احمدیت کے غلبے کے لیے بغتتاً کا بھی لفظ استعمال فرمایا ہے، یعنی اچانک وہ کیسے حالات پیدا ہوں گے، کس طریقے سے اسلام غالب آئے گا احمدیت کے ذریعے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن یہ ایک یقینی بات ہے کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی پیشگوئیاں اور خلفائے کرام کی طرف سے جو ہدایات ملتی رہتی ہے، اس کے مطابق یہ ایک حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے اسلام کو تمام دنیا پر غالب کرنے کا یہ جو کام ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، ایک عظیم یونیورسل انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ یقیناً ساری دنیا پر محیط ہوگا، وہ عظیم الشان انقلاب ضرور برپا ہوگا۔ ہمیں دعا کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور تبلیغ میں اور دعوت اللہ میں زیادہ دلچسپی کے ساتھ حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اور جہاں تک غیر احمدی مسلمانوں کا تعلق ہے،
جیسا کہ محترم آصف صاحب نے بھی پوچھا تھا، وہ محرومی کا شکار ہو رہے ہیں، بدنصیبی کا شکار ہو رہے ہیں، باوجود اس کے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے نتیجے میں ایک پاک اور مقدس جماعت قائم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس جماعت میں داخل ہونے کی بجائے محروم اور بدنصیبی ہے۔ اس کے لیے سوائے ہم دعا کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کوئی ہٹ درمی اختیار کرے تو اس کی ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ ہم بار بار ان کے لیے دعا کریں۔